انسانی تاریخ میں ہتھیاروں کو بہت اہمیت حاصل رہی ہے۔ انسانی تہذیب کے ابتدائی ارتقائی مراحل میں پہل پتھروں سے ہتھیار بنائے گئے، رفتہ رفتہ لوہے اور دیگر دھاتوں سے بنے ہتھیاروں کا رواج عام ہوا۔ اول انسانوں نے اپنی غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے شکار کی غرض سے ہتھیار بنائے، پھر اپنے دفاع کے لیے ہتھیاروں کا چلن عام ہوا اور بعد ازاں دشمنوں کو مغلوب کرنے کے لیے ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا۔ زمزمہ اپنے زمانے کا مہلک ترین ہتھیار ہے جسے مختلف حکمرانوں نے بہت سی جنگوں میں استعمال کیا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب یہ ایک اربن ہیریٹیج کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ لاہور پہ وقتاً فوقتاً بہت سے حملہ آور آتے رہے اور جاتے رہے، جن میں ایک حملہ آور احمد شاہ درانی بھی تھے، تو ان کے وقت یہ توپ ان کے ساتھ تھی۔ جب وہ لڑائیاں لڑ رہے تھے تو کہتے ہیں کہ یہ توپ ایک لڑائی کے دوران جب فوج دریائے چناب کراس کر رہی تھی تو گر گئی، تو اس کو چناب سے نکالنا بہت مشکل تھا، لہٰذا انہوں نے اس کو وہیں ابینڈن کر دیا اور اس کی تلاش نہیں کی۔ سکھوں کا جب دور آیا تو رنجیت سنگھ کے دور میں اس کو وہاں سے ریٹریو کیا گیا۔ زمزمہ اپنی تخلیق، استعمال اور اپنے مختلف ناموں کی وجہ سے انتہائی دلچسپ تاریخ کی حامل ہے۔ اور بنگیاں والی توپ کہلاتی ہے۔ بنگی ایک مثل کا نام ہے۔ مثل ایسے ہی آپ سمجھ لیں جیسے ایک ٹرائب ہو۔ کیمز وہ انگریز صاحب تھے جو NCA کے پرنسپل بھی رہے، اور انہوں نے اس کو بحال بھی کیا، تو اس وابستگی سے اس کو کیمز گن بھی کہتے ہیں۔ زمزمہ ایکچولی ایک لفظ ہے دمدمہ، جس کو کہتے ہیں جہاں ذخیرہ ہو بارود کا، تو یہ اس سے ایک ڈیرائیویشن ہے دمدمہ سے۔ اگر آپ ملتان جائیں تو وہاں رنجیت سنگھ کا ایک دمدمہ اب بھی ہے، جس میں اب ایک میوزیم کام کیا گیا ہے، تو اس سے یہ ایک تھوڑی سی ویریشن ہے زمزمہ کی، جس میں بہت سی دھاتیں ہیں، جس میں کاپر اور سٹیل ان کا رائے ہے، جس سے یہ ترتیب دی گئی۔ اس کا دہانہ کوئی 4 انچ کا ہے، تو اس کی جو موٹائی ہے ارد گرد وہ بھی اس سے کم نہیں ہے۔ بر صغیر میں انگریزوں کی آمد کے بعد جبکہ زمزمہ کی نسبت زیادہ جدید ہتھیار بن چکے تھے، انگریز سرکار نے زمزمہ کو لاہور کے مال روڈ کی زینت بنا دیا۔ تاہم مال روڈ پر بھی یہ توپ موجودہ مقام پر نصب ہونے سے پہلے مختلف جگہیں بدلتی رہی ہے۔ یہ توپ جو ہے پہلے لگی ہوئی تھی دلی دروازے کے باہر، اس کو لا کے رکھا گیا لاہور میوزیم کے سامنے اس کی ڈیکوریشن کے لیے، اور یہ غالباً بات ہوگی 1890 کی، اور اس کے بعد جو ہے یہ اپنی جگہ بدلتی رہی۔ مختلف تصاویر ہیں جس کے اندر کہیں پہ یہ جو ہے پنجاب یونیورسٹی کے سامنے نظر آ رہی ہے، کہیں یہ پنجاب یونیورسٹی کے فارمیسی ڈپارٹمنٹ کے سامنے نظر آتی ہے، کبھی یہ ٹاؤن ہال جو 1890 میں بنا تھا اس کے سامنے نظر آتی ہے، اور اب یہ جو ہے موجودہ لوکیشن یہ غالباً 20th سینچری کی ہے، 20ویں صدی کی۔ جس طرح اپنے زمانے کے مہلک ترین ہتھیار زمزمہ کو شاہراہ قائد اعظم کی زینت بنا دیا گیا ہے، کاش دنیا بھر کے تمام مہلک ہتھیار اسی طرح نمائش گاہوں تک محدود کر دیے جائیں۔ پاکستان ساگا کے لیے کیمرہ مین فہد مرزا کے ساتھ احمد فرید، لاہور۔